بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں سعد فاروق خان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، وزیر اعظم کے جو مشیر خارجہ ہیں یعنی وزیر خارجہ ہیں جو وہ امریکہ کا وزٹ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ امریکہ کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد اور جو ان کے دفتر خارجہ کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، انہوں نے اس ملاقات کی تصدیق کی اور یہ کہہ رہے ہیں امریکنز کے یہ آفیشیل دورہ تھا پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، لیکن پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے اس دورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشیر خارجہ ہیں طارق فاطمی صاحب، وہ اپنا ایک نجی دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، وہ کوئی سرکاری دورہ نہیں کر رہے۔ لیکن امریکہ کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں نیٹ پرائس، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آفیشیل دورہ تھا۔ اب یعنی امریکن اس دورے کو آفیشیل کہہ رہے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ اس کو انڈو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آفیشیل وزٹ بھی تھا۔ اس کے بعد آرمی چیف کی بھی ہوئی ہے، جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور آرمی چیف نے درخواست کی ہے امریکہ سے کہ وہ پریشر ڈالے آئی ایم ایف پہ، جو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اس نے ہمیں دینے ہیں، جس کا انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، وہ جلدی سے جلدی ریلیز کر دیں تاکہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے یہ جلدی سے بہتر ہو جائے۔ یہ درخواست کی ہے آرمی چیف نے، جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ہیں، وزیر خارجہ سے نہیں کی، نائب وزیر خارجہ سے کی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے، لیکن وہ کیا کریں جب گورنمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی، ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا، سعودیہ نہیں کر رہا، چائنا نہیں کر رہا، یو اے ای نہیں کر رہا، تو آرمی چیف کو خود ہی اس تنگ آ کر خود ہی مدد کی درخواست کرنی پڑ رہی ہے دوسرے ملکوں سے۔ اور طارق فاطمی بھی جب گئے تھے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے جا کے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، لیکن اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو اب کسی کھاتے میں ہی نہیں کنسیڈر کیا جا رہا کہ نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کریں طارق فاطمی صاحب، حالانکہ ان کو وزیر خارجہ سے تو کم از کم ملنا چاہیے تھا۔ اور یہی کوئی زیادہ ٹائم پرانی بات نہیں ہے، تھوڑے ٹائم پہلے سی آئی اے کے چیف آئے تھے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان سے ملنا ہے، لیکن عمران خان نے منع کر دیا۔ بار بار عمران خان پہ پریشر بھی ڈالا گیا کہ آپ مل لیں، سی آئی اے کے چیف ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا صاف اور صاف یہ کہا کہ آپ جا کے ملیں آئی ایس آئی چیف سے۔ انہوں نے اس کو جنرل فیض تھے اس ٹائم آئی ایس آئی چیف، ان کے پاس بھیج دیا کہ جائیں آپ ان سے ملیں، آپ کہ وہ ہم پر لیں، آپ کی برابری کی سطح پر آپ جا کے ان سے ملاقات کریں، ان سے اپنے معاہدے جو ہیں وہ طے کریں۔ اور بھی عمران خان نے یہی کہا ہے کہ یہ جو بھی امریکنز کبھی بھی فری میں کوئی چیز نہیں دیتے، فری میں کسی کی مدد نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے وہ اب اڈے مانگ لیں، یا ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ افغانستان پہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہے، آپ اس کی حمایت کریں۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ آپ جو رشیا اور یوکرین کی وار ہو رہی ہے، آپ اس میں یوکرین کا ساتھ دیں، یعنی ہماری حمایت کریں۔ اور رشیا سے الگ ہم نے سستی گندم اور ایل این جی لینی تھی، ایل این جی کا بھی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اور خام تیل بھی ہم نے وہاں سے لینا تھا، سستا پٹرول لینا تھا، لیکن وہ امریکنز تو یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے گروپ میں آئیں۔ اب چائنا سے وہ کہیں گے کہ آپ اپنے تعلقات جتنا جلدی ہو سکے کم سے کم کر دیں، تھوڑے کر دیں۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے پہ آپ اس طرح پاکستان آواز نہ اٹھائے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، یعنی جس طرح پچھلے 70 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی زیادہ کوشش نہیں کر رہا۔ اس طرح کے وہ جو ان کے معاملات ہیں، وہ کہیں گے کہ پاکستان اب ہماری مدد کرے اور ہماری بات مانے۔ آپ کو پتہ ہے ڈالر کی حالت دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے۔ آج یہ آ رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں 250 روپے کا بھی کوئی ڈالر نہیں دے رہا۔ اور نواز شریف صاحب نے میڈیا پہ مختلف چینلز پہ خبریں چلی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل پہ پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مفتاح نے مجھے کہا تھا کہ 23 روپے بہت بھی ہوا تو ڈالر کی قیمت بڑھے گی، یعنی 202 روپے تک رہے گی، لیکن آج ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، یعنی 70-72 روپے بڑھ گئی ہے ایک طرح سے اوپن مارکیٹ پہ، 250 کا بھی کوئی ڈالر نہیں دے رہا۔ تو وہ مفتاح اسماعیل پہ پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے بہت برا بھلا بھی کہا ہے ان کو، اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو کہ سوموار اور منگل کو آپ اپنے جتنے بھی آپ کے اتحادی ہیں آپ ان سب کا اجلاس بلائیں، اور اس میں ان سب کو قائل کرنے کی کوشش کریں اور ان سب کی تسلی کرائیں، بتائیں یعنی ان کو کہ ڈالر کس وجہ سے بڑھا ہے اور کس طرح بڑھا ہے۔ ویسے بھی جو نواز شریف ہیں ان کے زیادہ قریب ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور یہ شہباز شریف اور زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص طور پہ بہت زیادہ قریب ہے مفتاح اسماعیل صاحب۔ وہ جو ایسا بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، مفتاح صاحب کو ویسا ہی بالکل کر دیتے ہیں، یعنی وہ ڈرتے شرتے بالکل نہیں ہیں عوام سے، وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب کو اسٹیبلشمنٹ زیادہ پسند نہیں کرتی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔
نواز شریف کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے بھی کافی زیادہ غلط قسم کے سٹیٹمنٹ تھے نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نواز شریف کی اپنی گورنمنٹ ہے مسلم لیگ کی، لیکن وہ ابھی تک آ نہیں سکے واپس، نہ ڈار صاحب آ سکے ہیں واپس۔ اور شہباز شریف یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اس وجہ سے ان پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے نواز شریف نے، اور ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے ایک طرح سے مفتیٰ اسماعیل صاحب کو۔ اس کے بعد نئے الیکشن کی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب کافی زیادہ پارٹیز جو ہیں وہ نئے الیکشن پہ مان گئی ہیں تقریباً، صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے، وہ یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس 20 کے قریب نشستیں ہیں، وہ بھی انہوں نے اتحاد کر کے لی ہوئی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر اس ٹائم الیکشن میں گئے، نوشہرہ پورا وہ ہار گئے تھے کے پی کے میں، جہاں پہ ان کی کوئی زیادہ مقبولیت دی تھی وہاں سے وہ جیت کے تھے، لیکن پھر جب یہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں یہ نئی گورنمنٹ آئی، عمران خان کا بیانیہ یعنی بہت زیادہ عوام میں مقبول ہوا، تو نشہرہ جو ان کا گڑھ تھا یہ پورا ہار گئے تھے، پورا کے پی کے جو اضلاع رہ گئے تھے جن میں بائی الیکشن ہونے تھے یا بلدیاتی الیکشن ہونے تھے، وہ پورے کے پورے ہار گئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو 20 نشستیں ہیں وہ بھی آنے والے ٹائم میں یعنی 1-2 ہی رہ جانی ہیں، تو ابھی اگر الیکشن میں گئے ہو سکتا ہے کہ 1-2 بھی نہ آئیں، اس لیے وہ الیکشن میں ابھی نہیں جانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے مان گیا۔ نون لیگ تو پہلے دن سے ہی زور لگا رہی ہے کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن ہو جائے۔ البتہ ایم کیو ایم کے بھی کافی برے حالات ہیں کراچی میں، ان کو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے جو طاقتور حلقے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو بھی جتنے بھی دڑے ہیں ان سارے دڑوں کو آپس میں جوڑا جائے اور ایم کیو ایم کو مضبوط کیا جائے پی ٹی آئی کے مقابلے میں کراچی میں۔ لیکن اب یہ اتنا آسان لگتا نہیں ہے، آج کا ووٹر شعور والا ہے، پڑھا لکھا ووٹر ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ الطاف حسین صاحب کو بھی واپس لایا جائے، یعنی انہی دڑوں کی قیادت دی جائے ان کو، تاکہ پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جا سکے کراچی میں۔ لیکن اتنی آسان کام نہیں رہا، اب یہ لوگ شعور والے ہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایم کیو ایم بھی وہاں سے کوئی زیادہ نشستیں جیتے۔ کراچی میں ویسے بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور ابھی 4 جگہ پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کہ بلوچستان میں الائنس میں گورنمنٹس ہیں، اس کے بعد پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یعنی یہ ساری جگہوں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہی چل رہی ہیں۔ اور صرف جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ 22 کلومیٹر ایریے کے وزیر اعظم ہیں، اس کے نیچے ان کے احکامات کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتے، کوئی آرام سے مانتا نہیں ہے۔ اور یہی ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ملک جلدی سے جلدی الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھے، اپنے اس چینل کا خیال رکھے، اللہ حافظ۔